مجھے خطرہ یہی ہے پہلے انڈیا جو ہے وہ کسی نہ کسی طور پر پاکستان پہ ایک چھوٹے لیول کا اٹیک کرنا چاہتا ہے. بات کریں کہ ایک طرف کرونا کی وبا نے پوری دنیا پر اپنے پنجے گاڑ رکھے ہیں اور وہاں بھارت جو اپنے مذموم عزائم سے باز نہیں آ رہا، اور آج کی تازہ خبر جو یہ ہے کہ 3 لاکھ سے زائد ہندوؤں کو جو ہے وہ انہوں نے وہاں پہ سرٹیفکیٹ جاری کر دی ہے رہائش کے مقبوضہ کشمیر کے اندر، زمین کے قابل ہو رہے ہیں. اب ساتھ ہی ساتھ وہاں پہ اور کیا کیا ہونے جا رہا ہے اور کیا عزائم ہے، اس پر ہم گفتگو کا سلسلہ آگے جاری رکھیں گے. اور یہ صاحب، کرونا نے کیا بدلا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام جو بڑی طاقتیں ہیں، امریکہ جو کر رہا ہے فلسطین میں الگ، اسرائیل کی جو پشت پناہی کر رہا ہے وہ اپنی جگہ، لیکن بھارت کشمیری عوام کے ساتھ اس وبا کے دوران کیا کرنے جا رہا ہے؟ عثمان صاحب، اب جب سے کرونا شروع ہوا تھا نا، آج سے 2-2.5 مہینے پہلے، تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے خاص طور پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق اس وبا کو اور اس ساری صورتحال کو دیکھا تھا. اور ہم نے خاص طور پہ کہا تھا کہ یہاں 2-3 چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہونے والی ہیں. اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہم نے حدیثیں آپ سامنے پیش کی تھیں کہ 2 ایسے ایپی سینٹرز ہیں جو رہیں گے کہ جو اس وبا کے بعد ایک بہت بڑی لڑائی کی طرف آگے چل پڑیں گے. اور ان سے ایک ایپی سینٹر ہے اسرائیل اور دوسرا ایپی سینٹر ہے بھارت. کیونکہ آخری جو جنگیں 2 ہونی ہیں بڑی، وہ انہی دونوں جگہوں پہ ہونی ہیں. اور آپ دیکھیں اس وقت لوگ مانتے نہیں تھے، ہماری باتوں کو ایک دیوانے کی بڑھ سمجھتے تھے. اب اس وقت دیکھیں کہ اس بری حالت میں کہ جب اس وقت 60,000 بندہ امریکہ کا مر چکا ہے، اسرائیل کی صورتحال بھی ایسی ہے کہ اس نے جب دیکھا کہ اب اس وقت اس کا رائپڈ صورتحال آ گئی ہے، اور آپ دیکھیں کہ اس وقت وہاں پر اسرائیل کے اوپر اس نے امریکہ نے کہا کہ ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں اس سارے معاملے کو، اور کھڑے ہو گئے. دوسری طرف بھارت، لیکن انڈیا ابھی تک اسی طرح اپنے سارے معاملے کے اندر آگے بڑھا ہے اور وہ کر رہا ہے. میں آپ سے بہت پہلے بھی ہر پروگرام میں ہم نے یہی کہا تھا کہ یہ جو کنورٹ ہونی ہے نا موومنٹ انڈیا کے اندر، وہ یہ ہونی ہے کہ کشمیر کی آزادی جو ہے وہ مسلمانوں کی آزادی میں کنورٹ ہو جائے گی. کشمیر اب ایک سیپریٹ ایشو نہیں رہ جائے گا. اصل میں کشمیر کے ایشو کو ہم نے گزشتہ 70 سال سے اسی بات میں گم کیا ہے کہ ہم نے اس کو نیشن سٹیٹ کی جدوجہد بنائی. ہم سمجھتے تھے شاید کشمیر ایک ساؤتھ افریقہ ہے جس کے اندر اپارتھائڈ ہو رہی ہے، نسل پرستی ہو رہی ہے، اور ان کو آزادی ہے اور فنڈامنٹل رائٹ ہے تو ان کو آگے چلنا چاہیے تھا. یا ہم یہ سمجھتے تھے یہ کوئی انگولا ہے، یا یہ سمرنا ہے، یا یہ ویتنام ہے. لوگوں نے نہیں مانا بھائی، اس لیے کہ کشمیر میں کلمہ طیبہ پڑھنے والے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے، وہ آپ کو نیشن سٹیٹ کے طور پہ کیسے تسلیم کریں گے؟ تو اس طرح جن لوگوں نے خاص ایجنڈے کے تحت اس کو علیحدہ کیا تھا، اور خاص طور پہ جو پنجاب کی ڈویژن ہوئی، آپ دیکھیں نا دنیا میں جب انڈیا پاکستان کی تقسیم ہو رہی تھی تو سارے صوبے اکٹھے گئے تھے، پورے کا پورا صوبہ گیا تھا، لیکن پنجاب اور بنگال بقایا تقسیم کیا گیا تھا. بنگال اور پنجاب کو تقسیم کر کے جس وقت انہوں نے گرداسپور وہاں دیا ہے تو اس کی ایک بنیادی وجہ یہ تھی کہ پٹھان کوٹ کا راستہ جو تھا وہ وہاں جانا تھا، اور قادیانی ظاہر بات ہے قادیان وہاں پر تھے تو قادیانی کو انہوں نے مسلم سے ایکسکلوڈ کیا اور وہ آبادی جو ان کے کھاتے میں چلے گی وہ چلا گیا اس گرداسپور. تو اس وجہ یہی تھی کہ کشمیر کو باقاعدہ ڈیزائن کے تحت انڈیا کو دیا گیا تھا تاکہ وہ انڈیا کے ساتھ چلا جائے. اب انڈیا جو ہے انہوں نے اس کو اس میں سے نکالا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو بار بار ہم نے سنائی ہیں اس خطے کے بارے میں، وہ یہ تھی کہ خراب السندھ من الہند، سندھ جو ہے نا جس میں ہم رہتے ہیں، اس کی خرابی جو ہے، اس پہ لڑائی جو ہے، اس پہ جو مار کٹائی ہوگی وہ ہند کی طرف سے ہوگی. اب یہ سارا ڈیزائن کیوں کیا جاتا ہے؟ کشمیر اس لیے ڈیزائن کیا جا رہا ہے کہ کشمیر میں جب ہندو اکثریت بنے گی تو ہم پاکستان کے کشمیر پر حق اس کو بلڈ کریں گے. اب لڑائی بلڈ کریں گے تو سی پیک جو ہے وہ مکمل طور پہ تباہ و برباد ہو جائے گا. اور اگر سی پیک میں سے کشمیر اور گلگت بلتستان کا علاقہ نکال دیا جائے تو سی پیک نہ نارمل تیل ہوگا، نہ رادہ ناچے گی، نہ وہ گوادر جائے گا، نہ کسی اور جائے گا. پہلے انہوں نے کوشش کی تھی کہ یہ گوادر اور بلوچستان کے علاقے میں کیا جائے لیکن نہیں ہو سکا. آج میں ایک بہت بڑا آرٹیکل پڑھ رہا تھا جس کو ہم مس کر رہے ہیں اس انٹرنیشنل سینیریو میں، وہ یہ تھا کہ طالبان جو ہیں اگر یہ صورتحال سینیریو جاری رہی تو طالبان اگلے 1-1.5 مہینے کے اندر ٹیک اوور کر لیں گے اور افغانستان میں اپنی گورنمنٹ بنا لیں گے. اور اس کے اندر جو واشنگٹن پوسٹ نے لکھا ہے کہ سب سے بڑا نقصان جو ہے وہ بھارت کو ہوگا. اور انشاءاللہ کل ہم کوشش کریں گے کہ طالبان کی اس پوری نے مس کیا اس کو. اتنی بڑی ڈیولپمنٹ وہاں پر ہو رہی ہے، اتنی بڑی سچویشن وہاں بلٹ اپ ہو رہی ہے، لوگ رہا ہو رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے انڈیا کچھ کرنا چاہتا ہے. اور مجھے خطرہ یہی ہے کہ طالبان کی حکومت آنے سے پہلے انڈیا جو ہے وہ کسی نہ کسی طور پر پاکستان پہ ایک چھوٹے
چھوٹے لیول کا اٹیک کرنا چاہتا ہے. اس کے اٹیک کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ پاکستان انڈیا کی لڑائی شروع ہو جائے گی. ہوگا یہ کہ انٹرنیشنل اٹینشن آئے گی اور عالمی طاقتیں جو ہیں اپنی فوجیں یہاں پر کھڑا کریں گی کہ یہ بڑا فلیش پوائنٹ ہے, تو یہاں بھی فوج کھڑی کر دو, وہاں بھی فوج کھڑی کر دو, وہ بن گیا وہ بن گیا. اور جب اقوام متحدہ کی بارڈر پہ آبزرورز آ کے بیٹھ گئے, سیز فائر شروع ہو گیا, عالمی طاقتیں بیچ پڑ گئی, تو آپ کی ساری اکنامک ایکٹیویٹی تو ختم ہو جائے گی نا. آپ اس کے بعد سی پیک چلائیں یا کچھ چلائیں, کیا کریں, کچھ نہیں کر پائے نا. یہ ہے اصل میں پلان, اور یہ پلان 2020 کے اندر انہوں نے کرنا ہی کرنا ہے. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے آج وہاں پر اپنا جموں کشمیر میں جو 3 لاکھ لوگوں کو سری نگر کے علاقے میں بھی کیا ہے. اب یہ ہے کہ یہ موومنٹ جو ہے وہ کشمیر سے نکل کے پورے برصغیر کے مسلمانوں کی موومنٹ بنے گی, اور پاکستان بیچ میں رہ جائے نا سینڈوچ. اگر پاکستان اگر سینڈوچ رہ گیا, ادھر سے طالبان کی حکومت جو ہے وہ اس وقت پوری اسیسمنٹ چل رہی ہے کہ جون سے پہلے اگر آپ نے یہ مسئلہ طے نہ کیا تو طالبان ول ٹیک اوور اور گورنمنٹ بنا لیں گے, اور نہ امریکہ اس قابل ہے اس وقت وہاں فوجیں بھیج سکے, نہ یورپ میں سے کوئی ملک بھیجے گا. کیا بھیجے گا, کیسے بھیجے گا, کس طرح بھیجے گا؟ آپ اپنی اکانومی اپنے اس میں کورونا کے صورتحال کے اندر آپ پڑے ہوئے ہیں, تو آپ فوجیں کہاں سے بھیجیں گے؟ اس وقت دنیا کو اپنی پڑی ہے. ابھی وینزویلا کو جہاز بھیجنے کی کوشش کی تھی امریکہ نے, اس کے باوجود بھی تھوڑا سا پینٹاگون نے تھوڑا سا روک لیا کہ نہیں یہ فی الحال رہنے دو. ابھی ہم پڑے ہوئے. اس ساری گفتگو میں ایک سوال ہی ابھرتا ہے کہ کورونا کے خلاف ہم جنگ لڑ رہے ہیں تو متحد نہیں ہے. ہم کہتے ہیں لڑو اپنی جنگ, لیکن جو اتنے بڑے چیلنجز ہمارے اوپر آنے والے ہیں, بھارت کا چیلنج ہے, باقی معاشی چیلنج سر پہ کھڑا ہوا ہے, اس کے لیے بھی ہم متحد نہیں ہیں. متحد نہ ہوئے تو ہم یہ جنگ جیتنی کیسے ہم نے؟ عثمان صاحب, مجھے بہت خوف آتا ہے, مجھے بہت ڈر لگتا ہے, اور ڈر اس لیے لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت یہ قیادت ہے, یہ اس کی فور سائٹڈنس سے مجھے ڈر لگتا ہے. یہ دور کی دیکھ ہی رہے. دیکھیں, عمران خان ان لوگوں میں سے ہے جن کے ساتھ ہم نے ایک امیدیں وابستہ کی تھیں کہ یہ کرپٹ نہیں ہے, یہ بددیانت نہیں ہے, اس کی ایک مکمل طور پہ ایک ویلفیئر کی ایک پوری کی پوری ایک تاریخ ہے. اس نے شوکت خانم کے لیے پاگلوں کی طرح فنڈ اکٹھا کیا, اس نے شوکت خانم کے لیے وہ کیا, وہ سمجھتا تک. لیکن اگر آپ عمران خان صاحب جو ہیں وہ دماغ کے اندر ایک چیز یہ بٹھا لیں کہ میں نے اور کچھ نہیں کرنا, صرف 2-3 چیزیں جو میرے ذہن میں آ گئی ہیں کہ میں نے اس کو لٹکانا ہے, میں نے اس کو لٹکانا ہے, یہ خراب ہے یا یہ برا ہے, تو پھر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر تو ہم گئے کام سے.